پیارے دوستوں، قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اتارا گیا، اور قرآن کے کمالات تو پہلے بھی ظاہر ہوتے رہے ہیں، اور قرآن کے معجزات آج کے زمانے میں بھی جاری ہوتے رہیں گے۔ دوستوں، قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اور بے شک اللہ تعالی خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ رشیا میں قرآن پر پابندی لگا دی گئی، اور کسی کو بھی گھر پر قرآن رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر کسی کے گھر میں قرآن مل جاتا تھا تو اسے جان سے مار دیا جاتا تھا۔ پیارے دوستوں، جب رشیا میں یہ سب چل رہا تھا، ان دنوں ایک مسلم آفیسر روس کے ایک شہر ماسکو میں ٹریننگ کے لیے آیا، اور یہ تمام واقعہ ہم انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہاں مسجدوں کو باقاعدہ طور پر گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور صرف 2 مسجد ہی اس شہر میں موجود ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہے۔ اس آفیسر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، آپ مجھے اس مسجد کا پتہ بتا دیں، میں خود وہاں جمعے کی نماز ادا کرنے چلا جاتا ہوں۔ میں نے اپنے ان دوستوں سے پتہ معلوم کرنے کے بعد مسجد کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور بڑی مشکل سے جب اس مسجد تک پہنچ پایا تو دیکھا وہ مسجد بند ہے اور اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگوں سے پوچھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ مسجد کے برابر میں ہی رہنے والے ایک شخص کے پاس مسجد کی چابی ہے۔ میں نے جا کر اس آدمی سے بولا، مسجد کا دروازہ کھول دیں، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا، دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں نے کہا، دیکھیں جناب، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور روس کے شہر ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ اپنے شہر میں بھی نماز ادا کرتا تھا، اور روس کے شہر ماسکو میں بھی میں نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میری اس بات پر مسجد کا دروازہ کھول دیا اور میں اندر چلا گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ میری اذان کی آواز کا سننا تھا کہ بوڑھے، مرد، بچے، جوان سب اس مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی ہے۔ لیکن ڈر کے مارے مسجد کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا۔ میں کیونکہ اکیلا ہی تھا، چنانچہ نماز جمعہ کے بجائے میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں نکلا، بلکہ دنیا کا کوئی انوکھا کام کر کے باہر آیا ہوں۔ میں نے چابی اس مسجد کے متولی کے حوالے کی اور واپس آنے لگا۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک خاموشی سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے آئیں۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن وہ بچہ اس لہجے میں کہہ رہا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا، اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں وہاں پہنچا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے، اور میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بچے کے والدین نے میرا بہت اچھا استقبال کیا، مجھے کھانا کھلایا اور چائے پلائی۔ میں چائے پی ہی رہا تھا کہ ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا، آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ اس بچے نے کہا، جی ہاں، بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنے پاس سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ پڑھ کر سناؤ، اس کاغذ پر کیا لکھا ہے؟ بچے نے قرآن کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا، اور پھر دوبارہ قرآن کو دیکھنا شروع کر دیا اور اپنے والدین کی طرف معصومیت سے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا شاید اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو میں نے اس کو قرآن پاک سکھانے کے لیے قرآن کی ایک آیت پر انگلی رکھ کر ابھی پڑھنا شروع ہی کیا تھا۔ اتنے میں وہ بچہ اس آیت کو فر فر پڑھنے لگا
اور وہ بھی قرآن کی طرف دیکھے بغیر۔ مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا۔ میں سوچنے لگا یہ تو قرآن پاک کو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا۔ میں نے فوراً اس کے والد سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا، دراصل ہمارے گھر میں قرآن پاک موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کے تمام خاندان کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم قرآن پاک گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس بچے کو قرآن پاک پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سکھایا، کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میری اس بات پر انہوں نے جواب دیا، ہمارے پاس قرآن کے حافظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سبزی والا ہے، کوئی کسان ہے۔ ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور محنت مزدوری کے بہانے جانے والے یہ بچے پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مکمل حافظ قرآن بنتے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بچے قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت ہماری گلی محلے میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے میرے بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر فر پڑھنے لگا۔ آپ اس کو نہ روکتے تو شاید یہ پورا قرآن ہی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا۔ اس وقت نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے ہیں۔ جب حکومت نے قرآن پاک پر پابندی لگا دی تو اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد اور عورت، سب کے دلوں میں قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ اس آفیسر کا کہنا ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے فر فر قرآن پاک سنا دیا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا، تم نے قرآن پاک رکھنے پر تو پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینے میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی بھی پابندی نہیں لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام دوستوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ پھر ملیں گے ہمارے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔